السلام علیکم، میں ہوں عدنان عادل اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ویلاگ عدنان عادل جرنلسٹ۔ آج ہم ایک غیر سیاسی موضوع پہ بات کرتے ہیں، گو کہ اس کا سیاست سے بہت گہرا تعلق ہے لیکن ہماری زندگیوں سے بہت گہرا اس کا رشتہ بنتا ہے، اور وہ ہے ٹیکنالوجی کی اہمیت۔ میرا دعویٰ یہ ہے کہ اگر کوئی ملک جو ہے وہ ٹیکنالوجی میں خود مختار ہے، خود کفیل ہے، تو اس کی حاکمیت اعلیٰ یعنی سوورینٹی ہے، وہ آزاد ہے صحیح معنوں میں۔ اگر کوئی ملک جو ہے وہ ٹیکنالوجی میں آزاد نہیں ہے، خود کفیل نہیں ہے، وہ آزاد صحیح معنوں میں نہیں ہے۔ تو اس کی مثال آپ یہ دیکھیے کہ چین نے ابھی بالکل چند روز پہلے ایک سیٹلائٹ خلا میں بھیجا ہے 6 جنریشن ٹیلی کمیونیکیشن کے لیے، کہ وہ اس کی جانچ کرے گا۔ ابھی دنیا میں پوری طرح 5th جنریشن یعنی 5G نہیں پھیلا، اور ہمارے ملک میں تو ابھی 4G بھی پوری طرح نہیں پھیلا، لیکن 4G ہے۔ امریکہ کے بیشتر علاقوں میں 2G 3G چل رہا ہے، اور 4G بھی محدود ہے۔ تو جب ہواوے کمپنی جو ہے اس نے 5G میں بہت ترقی کر لی تو امریکہ ایک دم خوف زدہ ہو گیا تھا۔ اور اب آپ یہ دیکھیے کہ امریکی جو ہیں وہ اپنے الیکشن کے اوپر لڑ رہے ہیں کہ کون جیتا کون ہارا، ابھی تک فیصلہ نہیں ہو پا رہا ان کے ہاں۔ اور چین نے جو ہے وہ 6 جنریشن ٹیلی کمیونیکیشن کے لیے 6G کے لیے اپنا سیٹلائٹ جو ہے ایشیا پاور کمپنی نے خلا میں کامیابی سے بھیج دیا ہے۔ اس میں ریموٹ سینسنگ ہوگی، اس سے پتہ چلے گا کہ جو فصلیں ہیں وہ کس حالت میں ہیں، کوئی ان کو نقصان تو نہیں ہونے والا، پہلے سے پتہ چل جائے گا۔ اگر یہ ٹیکنالوجی آ گئی، اس سے سیلاب کا پہلے سے پتہ چل جائے گا۔ اس سے بہت سے دنیا جو ہے بہت تبدیل ہو جائے گی، یعنی 5th جنریشن جو ہے وہ اس کی رفتاری بہت ہی تیز ہے۔ اب 6G جو ہے اس سے بھی 100 گنا زیادہ تیز ہوگا۔ تو پلک جھپکنے سے بھی پہلے چیزیں ادھر سے ادھر ہو جایا کریں گی۔ یہ ایک انقلاب ہے۔ اس سے جو بات پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ چین جو ہے وہ اب ٹیکنالوجی کے میدان میں بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے، اور امریکہ سے بھی آگے بڑھ گیا ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ پہلے ہوا یہ کہ امریکہ کی تو معاشی برتری تھی دنیا پہ، دنیا کی صنعتی پیداوار کا تقریباً نصف امریکہ میں ہوتا تھا، اور امریکہ چھایا ہوا تھا، ساری دنیا کی دولت سمٹ کے امریکہ میں جا رہی تھی۔ لیکن جب چین نے ترقی کی بہت تیزی سے، تو اس وقت یہ حالت ہے کہ جو دنیا کی مجموعی صنعتی پیداوار ہے اس کا 30% چین میں ہوتا ہے، اور صرف 17% امریکہ میں ہوتا ہے۔ یعنی چین معاشی میدان میں امریکہ کو پیچھے چھوڑ چکا ہے۔ چین کی مجموعی دولت اگر پرائس پیرٹی کی بنیاد پہ دیکھی جائے تو وہ امریکہ سے زیادہ ہو چکی ہے۔ ویسے نامنل GDP ایک ہوتا ہے، وہ کم ہے امریکہ سے، لیکن جو پرائسز کو کمپیئر کر کے GDP کیلکولیٹ کیا جاتا ہے جو حقیقی معنوں میں ہے، وہ امریکہ سے 1/3 زیادہ ہو چکا ہے۔ تو چین امریکہ کو معاشی میدان میں پچھاڑ چکا ہے، اور اب امریکہ کی دنیا میں جو برتری ہے وہ صرف ایک وجہ سے ہے، وہ ہے سائنس اور ٹیکنالوجی میں آگے ہونے کی وجہ سے۔ ہر ٹیکنالوجی میں امریکہ بہت آگے ہے دنیا سے، دنیا کے دوسرے ملک جو ہیں اس سے ٹیکنالوجی حاصل کرتے ہیں، اسی کو بیچ کر وہ پیسہ کماتا ہے، اسی کی بنیاد پہ وہ اپنے ہتھیار بناتا ہے، اور پھر وہ دنیا کو بیچتا ہے، مال بناتا ہے۔ لیکن چین کی جو کمپنیاں ہیں انہوں نے کم سے کم ٹیلی کمیونیکیشن میں امریکہ کو پچھاڑ دیا۔ یہی وجہ ہے کہ ہواوے کمپنی جو ہے اس پہ امریکہ نے پابندیاں عائد کر دیں۔ ان کی کمپنی کی جو ایک بڑی چیف ایگزیکٹو تھیں، جو اس کمپنی کے مالک کی بیٹی تھیں، ان کو کینیڈا میں گرفتار کر لیا گیا تھا اسپائنگ کا الزام لگا کے۔ ان کا کہنا ہے کہ ان کے سافٹ ویئر جو ہیں وہ اسپائنگ کرتے ہیں، اور گوگل پہ پابندی لگا دی گئی ہے کہ وہ اپنا اینڈرائڈ کا جو سافٹ ویئر ہے وہ ہواوے کو نہیں بیچ سکتا۔ مقصد یہ ہے کہ اتنا خوف زدہ ہے امریکہ چین کی اس ترقی سے کہ وہ اس کی پیش رفت کو روکنا چاہتا ہے، لیکن پیش رفت کہاں رکتی ہے؟ آپ دیکھیے کہ ہواوے جو ہے وہ 170 ملکوں میں اس کے نیٹ ورکس ہیں، 2 لاکھ ملازمین ہیں، اور وہ اپنی جو منافع کماتی ہے اس کا 10% R&D پہ خرچ کرتی ہے، ریسرچ اور تجدید، یعنی ترقی مزید پروڈکٹ کو بہتر بنانے میں۔ اس کی جو سیل ہے وہ اتنی زیادہ ہے، اس کی فروخت، کہ وہ جنوبی کوریا کی جو کمپنی سامسنگ جو سب سے آگے تھی اس کو بھی پیچھے چھوڑ چکی ہے۔ پچھلے سال ہواوے نے $10 ارب ریسرچ اور ڈیولپمنٹ پہ خرچ کیے،
اس سال $20 ارب خرچ کر رہے ہیں. یعنی آپ یوں دیکھیے کہ جرمنی کی جو کاریں ہیں وہ دنیا میں بہت اچھی سمجھی جاتی ہیں. تمام کاروں کے برانڈز ملا کر بھی R&D پہ اس سال $30 ارب خرچ کریں گے، جبکہ صرف ہواوے ایک کمپنی چینی R&D پہ $20 ارب خرچ کرے گی. تو چین کی جو ترقی ہے اس کا ایک راز تو یہ ہے کہ وہ اعلیٰ تعلیم پہ، یونیورسٹیوں پہ بہت زیادہ خرچ کر رہے ہیں، بہت زیادہ سرمایہ کاری کر رہے ہیں. دوسرے، وہ 40% جو ان کی آمدن ہے وہ بچت ہوتی ہے، سیونگ ہوتی ہے، یعنی اس سیونگ کو پھر وہ انویسٹ کرتے ہیں. ایک مثال کے طور پر پاکستان میں صرف 14% سیونگ ریٹ ہے، یعنی ہم جو بچاتے ہیں، جو آمدن ہے وہ پوری قوم کی، اس کا 14% ہم سیونگ کرتے ہیں، جبکہ چین 40% کرتا ہے. سیونگ کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ انویسٹ ہوتا ہے، پھر اس سے مزید منافع، مزید دولت جنریٹ ہوتی ہے. تو چین کا جو پول ہے، یعنی جو وہاں تعداد ہے انجینئرز کی، سائنٹسٹس کی، اور جو تحقیقی مقالے لکھے جاتے ہیں، وہ اب امریکہ سے بھی دگنی ہو چکی ہے. یعنی امریکہ میں جو جتنے تعداد میں سائنسدان پیدا ہو رہے ہیں، ٹیکنیشینز پیدا ہو رہے ہیں، ماہر ٹیکنالوجی، اور جتنے تحقیقی مقالے لکھے جاتے ہیں اس سے دگنے چین میں لکھے جاتے ہیں. تو چین کا یہ ٹیکنالوجی کے میدان میں امریکہ کو پیچھے چھوڑ دینا ابھی تو ایک شعبہ ہے، لیکن اگلے 5-10 سال میں چین جو ہے وہ اگر امریکہ سے بہت آگے نہیں تو کم سے کم برابر آ جائے گا، اور اس سے جو امریکہ کا سپر پاور کا سٹیٹس ہے وہ متاثر ہوا ہے. اب وہ سول سپر پاور نہیں ہے، یعنی صرف واحد سپر پاور نہیں ہے، اب چین جو ہے اس کا ہمسر ہے. یہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب دیکھیے ہواوے کمپنی کی مثال لے لیجیے، اسی کا ذکر ہو رہا تھا. وہ اپنی چپ خود بناتے ہیں، اب وہ اپنا سافٹ ویئر بھی خود بنا رہے ہیں ہارمنی کے نام سے. کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ چین صحیح معنوں میں ایک خود مختار، خود کفیل ملک ہے، اس کی حاکمیت اعلیٰ ہے، وہ دوسروں پہ منحصر نہیں ہے. ہم پاکستان میں آپ دیکھیے کہ F-16 ہم نے امریکہ سے لیے تھے، جو ہمارے لیے بہت ہمیں طاقت جس سے ملی تھی انڈیا کے خلاف، لیکن اچانک یہ ہوا کہ امریکہ نے فیصلہ کیا وہ ہمیں بیچنے بند کر دیے. تو پھر ہم نے F-7 تھنڈر خود بنانے شروع کیا، اچھا فیصلہ کیا، لیکن اس کے بھی ہم جو انجن ہیں وہ روس سے لیتے ہیں، ہم خود نہیں بناتے. جب ہم انجن خود بنائیں گے تب پاکستان صحیح معنوں میں خود کفیل ہوگا، خود انحصاری حاصل ہوگی، اور تب ہماری سوورنٹی اور حاکمیت اعلیٰ قائم ہوگی. تو آج کی دنیا میں اگر کوئی ملک صحیح معنوں میں آزاد ہونا چاہتا ہے، آزاد رہنا چاہتا ہے، تو اس کو ٹیکنالوجی کے میدان میں خود انحصاری پہ جانا ہوگا، اس میں حاکمیت اعلیٰ قائم کرنی پڑے گی. اصل حاکمیت اعلیٰ اور سوورنٹی جو ہے وہ ٹیکنالوجی سے آتی ہے، وہ سائنس سے آتی ہے. ہمارا حال یہ ہے کہ ہم تو اپنے اسکول نہیں چلا پا رہے ہیں. ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہماری جو کپاس ہے اسے 3 سال سے سفید مکھی کھا رہی ہے، ہم اس کے حملے نہیں روک پا رہے ہیں. ہمیں سوچنا چاہیے کہ دنیا کہاں جا رہی ہے اور ہم کہاں کھڑے ہیں. دنیا ہوائی جہاز پہ سوار ہے اور ہم گدا گاڑی پہ سوار ہیں. یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے.